www.attableek.com, the reviver of Iman. حضرت مولانا کے انتظار میں حضرات اور جلدی سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. پاک آپ کھانا قبول فرمائیں. حضرت مولانا کی احترام جانتی ہے چاہے بہت بیمار ہیں پھر بھی اللہ تھوڑا سا آرام کیا پھر دیوا گئے جہاں دو بچوں کا ایک سفر تھا اس میں شرکت کی, ناشتہ واشتہ کیا, پھر آپ کو تھوڑا سا آرام کیا. ابھی حضرت تیار ہو رہے ہیں. شیخ ابو صاحب نے مجھ کو حکم دیا کہ تم لاؤ یہ بولو کہ مجھے سکھا جائے گا ان شاء اللہ. تو حضرت بولو اس کی ابھی ہو جائے گا ان شاء اللہ. دوستوں جو حضرت مولانا اشرف صاحب کیا ہیں, حضرت مدنی رضوان اللہ عنہ پر روٹی زندہ رہتا ہے. ابھی حضرت نے وہاں دیوا میں جو بیان کیا پہلی 10-15 منٹ تو بالکل دل سے اندر ہوتے ہی رہے. نورانی صاحب نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں 2 بار تشریف لائے تھے. جو فضائے محنت کئی بار تشریف لائے اور ہم کچھ نصیب ہیں کہ حضرت مولانا بھی تشریف لائے. بس اس لیے حضرت کے دماغ میں پرانی یادیں کو بڑھ اور حضرت کہاں سے چلے گئی. اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے حضرت نے ایک پوائنٹ بیان کیا, ان کا ذوق. یہ حضرت میں اور ہمارے اکابر میں جو زہد تھا وہ اب دنیا میں کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. زہد کے معنی ان کے دل میں دنیا کا کوئی شوق ہی نہیں تھا, دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. یعنی بالکل فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئی یہ کہتے ہوئے کہ میری والدہ بھی کہتی پیسے کی ضرورت ہے. تو والد صاحب کا چہرہ گلاب جیسا تھا, لیکن ایک طرف سے وہ اپنے کہاں سے پیسہ میں اگر اس وقت مر گیا تو میرے پاس میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. کہ اس کے باوجود سے حضرت کے ہزاروں مرید اور اتنے بڑے فیس تھے, اتنے بڑے شیخ تھے, اور کسی کے سامنے اپنے حال کا اظہار نہیں کرنا. اور حضرت کا ضرورت ہمیشہ وہ چمڑے کا بستر اس پر سوتے. حضرت مولانا عبداللہ کامل ربی صاحب نے سنایا تھا کہ جب پوسانی تشریف لائے تھے تو حضرت کے لیے اس طرح سے پلنگ رکھا گیا. حضرت اس پلنگ پر دکھاوے کے لیے سو گئے. جب سب لوگ چلے گئے تو میں میرا وہ بستر لاؤ اور آہستہ سے لے کر بستر کھولا اور زمین پر بچھایا اور چمڑے کے بستر اور تکیہ بھی چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال اٹھی ہوئی تھی. سنت تکیہ. حضرت مولانا اشرف صاحب سے میں نے اس سے ذکر کیا تو حضرت فرما لگے ہاں گھر میں بھی اسی تکیے پر سوتے تھے اور سفر میں بھی اسی کو ساتھ رکھتے تھے. کوئی چمڑے کا بستر اس کو لپیٹ لیا اور اسی پر لیتے. یعنی یہ ہمارے قابل کا زہد تھا. ایسی ظاہرانہ زندگی اور تو صرف سننے ہی کے قابل رہ گئی, لکھنے کو نہیں ملتی. یہ مضمون سنا رہے ہیں. دوستوں کو ظاہرین کے قصے پڑھتے ہوں تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات تحقیق میں 70 قصے میں ظاہرین ہوئی. وہ ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں بھی تھوڑا بہت زہد کیا ہے یہ سمجھ میں آئے گا. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اظہر فی الدنیا یحبک اللہ واظہر فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا میں زہد اختیار کرو, اللہ کو سے محبت کرنے لگے. اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوں اس سے زہد اختیار کرو, لوگ اس سے محبت کرنے لگے. کتنا پیارا نسخہ بیان کیا. انسان اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جائے اور انسانوں کی نظر میں بھی محبوب بن جائے صرف زہد سے. کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, کسی سے کوئی لالچ نہیں, سوال کرنا کوئی دور کی بات, کبھی اشراف نفس بھی اس میں نہ ہو, نفس للچائے بھی نہیں کسی طرف, زہد اس کے اندر آئے. اللہ ہمیں زہد والی ظاہرانہ زندگی نصیب فرمائے. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإن
والحکمت. جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دو چیزیں ملی ہیں، ایک دنیا کا زہد اور دوسرے کم گوئی، تو اس کے قریب رہو، اس لیے کہ اس کے دل میں حکمت کا الہام ہوگا، اس کی زبان سے حکیمانہ باتیں نکلیں گی. تو جب ہمارے دل میں زہد آتا ہے، خاموش طبیعت بنتے ہیں، تب دل میں حکمت کا الہام ہوتا ہے. جب تک یہ زہد نہیں آئے گا اور بہت بول بول کرنے کی عادت ہوگی تو خدا کی طرف سے بھی حکمت کا الہام اور القاء نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصره عین الدنیا وداءها ودواءها واخرجه منها سالما الى دار السلام. جب کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتے ہیں اور اس کی زبان سے حکمت کو بلواتے ہیں اور اس کو دنیا کی خرابی اور خامی اور اس کے عیوب اور اس کی کمزوریاں دکھاتے ہیں اور دنیا میں جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، وہ دکھاتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھاتے ہیں اور اس کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام کی طرف نکال دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. سب کس پر ملے گا؟ زہد دنیا. آج اس کی بہت ضرورت ہے. حضرت نے اسی بیان میں فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر ہونے کے باوجود ایسی فقیرانہ زندگی گزار گئے. حضرت نے اس میں پھر اشارہ کر کنایہ کر حضرت کی میراث کا تذکرہ کیا کہ میری بہن، چھوٹی بہن، حالانکہ حضرت کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے مگر گھر میں کچھ نہیں تھا. تو فرمایا کہ میری چھوٹی بہن ایک دفعہ میرے پاس آئی 20 سال بعد اور کہہ رہے تھے کہ والد مرحوم کی جو میراث تقسیم ہوئی تھی اس میں میرے حصے میں 93 روپیے آئے تھے، وہ میرے پاس اب تک محفوظ ہیں. بھائی وہ کہ ضائع نہ ہو جائیں، تم اپنے پاس امانت کرو. یعنی مجھ بہن کو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی میراث میں صرف 93 روپیز ملے تھے. حضرت میں آج کل وہ پیر جب مرتے ہیں تو کروڑوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے. تو یہ ہے زہد کی دنیا اور اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں زہد کی دنیا نصیب فرمائے. اور یہ اکابر ہیں، اہل اللہ ہیں، زاہدین ہیں، عابدین ہیں. حضرت پوری رات سوئے نہیں ہیں. سونا حضرت کا صرف فجر بعد ہی ہوا ہے. پوری رات بیچارے جاگتے رہے، بیمار کی ہے، نزلہ کی ہے، سوچاؤں کی ہے. جب حضرت سے کہا گیا کہ 1 بجے سے 1:45 تک بیان ہے تو میں اتنا لمبا بیان نہیں کر پاؤں گا. تو بیچارے کسی طرح آرام کیا، گولی وولی کھائی اور بھی آ رہے ہیں. ایسے اہل اللہ بہت انقاء ہیں اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے یادگار ہیں. اللہ ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایسے ہمارے جو اکابر ہیں اللہ ہمیں ان سب کے ساتھ اٹیچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو موضوع حضرت نے جو وہ ہمیں نصیحت کی تھی وہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر حضرت نے وہ حفظ ختم کی اوپر کچھ گفتگو فرمائی. تو پھر حضرت نے بات بڑی اچھی کہی کہ وہ قرآن کتنی زبردست کتاب ہے کہ ہمیشہ قیامت تک عقید رہنے والی ہے. اور اللہ نے کتابیں اور بھی بتائی، لیکن کسی بھی مذہب میں ان کی مذہبی کتاب تعلیم کرنے اور سکھانے اور اس کے ایجوکیشن دینے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہودی بھی تورات پڑھانے کے لیے ان کا کوئی مددگار ہے. عیسائیوں میں انجیل پڑھانے کا کوئی رواج نہیں، کوئی سسٹم نہیں. صرف یہ مسلمانوں میں یہ قرآن سیکھنے سکھانے کا سسٹم ہے کہ صرف اور صرف قرآن کے الفاظ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں. کسی مذہب میں یہ سسٹم نہیں ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے. اور حضرت نے فرمایا انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح حافظ بناتے رہے تو قیامت تک قرآن محفوظ رہے. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نظام دیا، یہ مکتب، یہ مدارس اور حضرت نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں. اور قرآن شریف پڑھنا حضرت نے اس پر کچھ باتیں نہیں.
قرآن شریف پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے قلب میں ایک خاص نور رکھ دیتے ہیں، وہ نور آئندہ جمعہ تک اس کے قلب میں رہتا ہے۔ جب قلب میں نور آ گیا تو پورا ہفتہ وہ نور اس کی رہنمائی کرے گا، وہ نور اس کو مسجد میں بھی لائے گا، 5 وقت کی نمازوں میں اس کی مدد کرے گا، وہ نور اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس کو حقیقت حال دکھائے گا، وہ نور اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جیسے ٹارچ بتی اندھیرے میں مل جائے تو آدمی آرام سے اس میں چل سکتا ہے۔ تو ہم بھی ان فتنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں ہر طرف، ہمیں قلب میں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر صبح کا جمعہ کو پڑھ لیا کریں تو یہ روشنی ہم کو حاصل ہوگی، وہ قلب میں رہے گی، آئندہ جمعہ تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت نے اس بیان میں فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے یہ کتاب دی اس کو بھی حکم دیا کہ اس کی تلاوت کرو، 21 سے پارے کی پہلی آیت پڑھی، اٹھ لو وہاں کو میرے پیارے آپ بھی پڑھو اس کو۔ جب حضور کو پڑھنے کا حکم ہے اور حضور کتنا پڑھتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر اتنا پڑھتے کہ ماں مبارک سوکھ جاتے تھے۔ حضور تلاوت رات کو بھی تلاوت کرتے، دن کو بھی تلاوت کرتے، صحابہ کو تلاوت کرنا سکھاتے۔ فرمایا کہ جب حضور کو تلاوت کا حکم ہے تو ہم کو بھی تلاوت کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کو روزانہ تھوڑا بہت قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ راتوں کو اٹھ کر تلاوت کریں حفاظ کرام، اور دوسرے حضرات راتوں کو بھی کریں، دن میں بھی کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت کی پابندی کریں۔ یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ حدیث مشکاہ شریف میں ہے، فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ۔ نماز میں قرآن پڑھنا غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل۔ غیر صلاۃ میں قرآن پڑھنا تسبیح تکبیر تحلیل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ والتسبیح والتکبیر والتحلیل افضل من الصدقہ۔ تسبیح تکبیر تحلیل صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ والصدقہ افضل من الصوم، اور صدقہ خیرات کرنا روزے سے بہتر ہے۔ والصوم جنۃ من النار، اور روزہ تو جہنم سے دھار کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ تلاوت کلام نماز کے اندر کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہم علماء کرام، حفاظ کرام راتوں کو تہجد میں اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کو راضی کریں، خوش کریں۔ اس سے اللہ ہماری تقدیر پڑھتے گی اور ہماری کمیونٹی میں خیر انشاءاللہ وجود میں ہے۔ آگے پھر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حضور نے بڑے فضائل بیان کیے اور خاص صورتوں کے خاص فضائل ہیں۔ سورہ واقعہ کی فضیلت، سورہ ملک کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت، حتیٰ کہ قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، یعنی کتنی فضیلت۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ تو اتنے سارے فضائل ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں حضرت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تشریف لا سکتے حضرت، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔